ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے روح حسین، اے نفس مطمئنہ تو جیت گیا، کامیاب ہو گیا، فتح یاب ہو گیا، آج بیشت کا سر فخر سے بلند ہو گیا، انسانیت کا سر بلند ہو گیا، اسلام کا سر بلند ہو گیا۔ سر بلند ہو گیا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور کائنات کے عرش و فرش میں تہلکہ بپا ہو گیا، سورج چھپ گیا، گرہی میں اسے کربلا کا منظر دیکھنے کا یارہ نہ رہا۔ صحابہ تابعین روایت کرتے کہ ہم دن کو دیکھتے تھے، سورج چھپا تارے نظر آ رہے تھے، اور رات کو دیکھتے تھے تارے غم حسین میں آپس میں ٹکراتے تھے۔ ملک شام اور بیت المقدس میں جو پتھر اٹھاتے تھے خون ابل پڑتا تھا۔ 7 دن کائنات کا آسمانی افق سرخ خون آلود رہا، حسین چل بسے، پھر خیموں کو آگ لگ گئی، درندے خانوادہ نبوت کے خیموں کو جلا بیٹھے، مبارک لاشیں رون دیے گئے، مقدس سر تن سے جدا کر دیے گئے، نیزے پر چڑھا دیے گئے۔ شہداء کربلا کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سروں کا قافلہ صبح دمشق روانہ کر دیا گیا۔ سیدہ زینب فاطمہ الزہرا کی بیٹی، مصطفیٰ کی شہزادی، لٹے پٹے قافلے اہل بیت کو لے کر پریشان دمشق کی طرف رواں ہیں۔ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، توجہ کرو، احادیث نبوی میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی سے ایک آواز آئے گی، یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ آواز آئے گی محشر والے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک محشر والوں اپنے سر جھکا دو، اپنی آنکھیں جھکا دو، فاطمہ بنت مصطفیٰ آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب فاطمہ الزہرا کر میدان حشر میں آئیں گی، اہل محشر کے سب گردنیں اور نگاہیں جھکی ہوں گی، اور پھر بھی 70,000 چمکتی ہوئی حوروں کے جرمٹ میں آ رہی ہوگی کہ کوئی دیکھ لے کہ فاطمہ کون ہے۔ 70,000 حوروں کی جرمٹ میں چلے گی، یا سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کے آنے پر اہل محشر سر جھکا دیں گے، نگاہیں جھکا دیں گے، اور جنہیں 70,000 حوروں میں پردے میں گزارا جائے گا۔ فاطمہ، آج آپ کی بیٹی سیدہ زینب لٹے پٹے کپڑوں میں لٹا ہوا قافلہ لے کر دربار یزید کی طرف جا رہی ہے۔ آج وہ 70,000 حوریں کہاں ہیں؟ آج وہ جھکنے والے سر کہاں ہیں؟ آج جھکنے والی نگاہیں کہاں ہیں؟ دمشق کی راہ میں رات آ گئی،
رات پڑی، بدبخت یزید کے لشکریوں نے چاہا اور ابن زیاد کے لشکر نے چاہا کہ رات لمبی مسافت کر کے آئے ہیں پیدل، یہاں رات قیام کر لیں۔ قریب ہی اس جگہ کے گرجا تھا، بڑا ضعیف عبادت گزار مرتاز راہب پادری تھا، عبادت گزار متقی، ہر وقت عبادت میں رہنے والا۔ اس نے قافلہ دیکھا تو باہر آ گیا رات کا وقت۔ اس نے پوچھا یہ کیسا قافلہ ہے؟ یزید کے بدبخت لشکر نے بتایا یہ حسین اور مصطفیٰ کی آل کے سروں کو نیزے پہ لٹکا کے لٹا ہوا اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ جا رہا ہے۔ وہ عیسائی مسیحی راہب تڑپ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی جگہ بتاؤ، رات قیام کرنا ہے۔ اس نے کہا میرا گرجا حاضر ہے، یہاں قیام کرو اور تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں اے اہل دنیا، دنیا کی خاطر نواسہ مصطفیٰ کو شہید کرنے والوں 10,000 دینار دیتا ہوں، رات بھر حسین کا سر میرے پاس رکھ دو۔ ہائے ہائے، انہوں نے 10,000 دینار لے لیے، وہ تو سگانے دنیا تھے۔ حسین کا سر انور راہب کو دے دیا۔ قافلے والوں نے رات پڑاؤ کیا، سیدہ زینب رات بھر نیزوں کو تکتی رہی، لٹکے ہوئے سروں کو تکتی رہی۔ سیدہ سکینہ کچھ بولنے کی سکت نہیں، قافلہ نڈھال ہے۔ رات بھر وہ جاگتے رہے۔ راہب نے حسین کا سر اقدس اندر لے جا کے رکھا اور خوشبو والے پانی سے پہلے دھویا، خون دھویا راہب نے، پھر دھو کر اسے خوشبو سے سجایا اور پھر ساتھ بیٹھ گیا۔ رات بھر حسین کے ماتھے کو چومتا رہا اور روتا رہا۔ اور سوچتا رہا کہ یہ مسلمان ہیں، اپنے نبی کے شہزادوں کو یوں کر دیا۔ صبح اس راہب نے سر انور ان کے سپرد کیا اور آقا نے کرم کیا کہ راہب تو نے میرے لٹے ہوئے قافلے کی توقیر کی اور میرے بیٹے حسین کے سر کو رات بھر دھویا، چومتا رہا۔ تجھے اسلام کی دولت سے نوازتا ہوں۔ وہ راہب عمر کے اس حصے میں صبح سر حسین کے صدقے مسلمان ہو گیا۔ قافلہ چل پڑا، دربار ابن زیاد سے ہونے کے بعد دربار یزید میں پہنچا۔ دربار یزید میں سر حسین اس بدبخت یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یزید نے حسین کے لبوں پر چھڑی ماری، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بدبخت حیا کر، خدا کی قسم میں نے ان لبوں پر مصطفیٰ کو بوسا لیتے دیکھا ہے، ان لبوں میں مصطفیٰ کی زبان ڈالتے دیکھا ہے۔ اس ضعیف صحابی کو مار کے گرا دیا۔ بدبخت یزید بولا حسین کے قافلے اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے بیبیوں کو پیش کیا جائے۔ اس کے سپاہی بولے کہ یہ قافلہ حسین ہے۔ سیدہ زینب کھڑی ہے، سیدہ سکینہ، ام کلثوم، رقیہ، شہزادیاں کھڑی، لباس گرد و غبار میں اتنا اٹا ہوا تھا
جب سے چلے تھے مکہ و مدینہ سے کپڑے بدلنے کا ہوش کس کو تھا؟ اور 10 دن کربلا میں مقیم تھے، کپڑوں کا ہوش کس کو تھا؟ کپڑے اور مبارک جسم اتنے اٹے پڑے تھے گرد و غبار سے کہ بدبخت پہچان نہیں سکا۔ وہ کہتا ہے یہ تم کنیزوں کو لے آئے ہو، مجھے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں پیش کرو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کنیزیں ہیں۔ اس وقت ایک بوڑھی نحیف خاتون سوٹی کے سہارے کھڑی ہوئی، نحیف بڑھیا سوٹی کے سہارے۔ بدبخت یزید نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فضہ ہوں، فاطمہ کی خود باندھی فضہ ہوں، اور اس حسین کو اور زینب کو گود میں کھلانے والی فضہ ہوں۔ اس نے کہا بدبخت یزید لائق ہو تم پر، انہیں کنیزیں نہ کہو، یہ کائنات کی شہزادیاں ہیں، یہ جنت کی مالک ہیں، یہ عرش سے فرش تک کائنات کی مالک، یہی علی و فاطمہ کی شہزادیاں۔ بدبخت انہیں کنیز نہ کہے، ساری دنیا ان کی کنیز ہے۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی اٹھا، اس نے زور سے لٹھ اٹھائی اور حضرت فضہ کے سر پہ لہرا کے مارنے لگا کہ اس بوڑھی ضعیف خادمہ زہرا کو شہید کر دے۔ فضہ کی سر پہ لٹھ ابھی نہیں لگی تھی کہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، یزید کے پیچھے 500 حبشی سپاہی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ یزید کی حفاظت کے لیے 500 حبشی سپاہی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ فضہ بھی حبشہ کی تھی۔ آئے آئے، اس نے وطن والوں کو چہرے سے پہچانا اور کہا کہ حبشہ والو، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ میں فضہ، تم حبشیوں کی بیٹی ہو، تم حبشیوں کی بیٹی ہو، تمہارے سامنے یزید کے سپاہی مجھ کو شہید کرنا چاہتے، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اپنی بیٹی کو بچا لو۔ فضہ کے کہنے کی دیر تھی، 500 حبشیوں کے رخ بدل گئے، انہوں نے تلواریں فضہ نے لڑائی اور کہا یزید کے جس لشکر سے فضہ کو جس نے ہاتھ لگایا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ فضہ تو بچ گئی، فضہ تو بچ گئی، مگر سیدہ زینب نے رخ مدینہ کی طرف کر لیا، رخ مدینہ کی طرف کر لیا اور آواز دی میرے نانا، میرے بابا، حبشہ کی بیٹی، حبشہ کی بیٹی فضہ کو بچانے کے لیے ان کی قوم کے 500 افراد تلواریں لے کر آ گئے، مگر تیری بیٹی کو بچانے کے لیے آج کوئی تلوار میدان نہیں۔ بابا، آپ کی بیٹیوں کو بچانے کے آج کوئی تلوار میدان میں نہیں۔ سیدہ زینب کا پھر خطبہ بھی یزید کے دربار میں گونجا، جس نے یزید کو لرزہ براندام کر دیا اور تخت یزید کو لہرا دیا۔ ایک عرصہ انہیں قید میں رکھا، پھر اجازت ہوئی کہ اب لٹے ہوئے قافلے کو لے کے مدینہ چلو۔ ارے محبان و عزاداران حسین، سیدہ زینب بیمار زین العابدین کو ساتھ لے کر لٹے ہوئے اجڑے ہوئے گلشن مصطفیٰ کے قافلے کو لے کر مدینہ پہنچی۔ مدینہ خبر یہ ہوئی تھی
کہ حسین کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کی عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے باہر حسین کے استقبال کے لیے آئے، استقبال کے لیے آئے کہ حسین فتح یاب ہو کر مشن سے واپس آ رہا ہے۔ جب قافلے کو لٹا پٹا دیکھا تو اہل مدینہ کی بیویاں رو پڑی اور چیخوں پکار کر کے قافلہ کا حال دیکھ کر بیمار زین العابدین سے کہنے لگی، زین العابدین، بابا حسین کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ بھائی علی اکبر، علی اصغر کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ بھائی قاسم، چچا عباس کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ زین العابدین کی زبان میں جواب دینے کا یارہ نہ تھا۔ خشک آنکھوں سے اپنی پھوپھو سیدہ زینب کو دیکھا کہ پھوپھی جان آپ ہی جواب دے۔ سیدہ زینب کے آنسو جواب دینے لگے کہ جو گلشن مصطفیٰ کا گیا تھا وہ لٹ کر اجڑ کر واپس مدینہ میں آ گیا۔ دل کے کانوں سے سنو، کربلا سے آج بھی ایک آواز آ رہی ہے، فرات کے کنارے سے آواز آ رہی ہے۔ وہ کربلا جس کے لیے کہا گیا کہ کل ارض کربلا، کل ارض کربلا، وہ کل یوم عاشورا، وَكُلُّ يَوْمٍ عَاشُورًا وَكُلُّ أَرْضٍ كَرْبَلَا، وہ کربلا کہ جو دنیا کی زمین کا ہر میدان کربلا بنا گیا اور جو ہر دن یوم عاشورہ بنا گیا، اس کربلا سے آواز آ رہی ہے، حسین کی آواز، علی اکبر کی آواز، حسین کو چاہنے والوں آواز آ رہی ہے کہ اٹھو میری محبت کا دم بھرنے والوں، آج یزید پھر ظلم اور بربریت کے نظام کی شکل میں اور پھر تشدد و جارحیت اور دہشت گردی کی شکل میں آج یزید پھر ایک نظام حکومت کا تخت سجائے بیٹھا ہے۔ میرے چاہنے والوں اٹھو، ایک نیا مالکہ کربلا بپا کر دو، اٹھو، اپنے خون سے پھر فرات کے کنارے کو رنگین کر دو۔ ہے کوئی روح جو علی اصغر کی سنت کو پھر زندہ کر سکے؟ ہے کوئی روح جو علی اکبر کی سنت کو زندہ کر سکے، جو حسین کی سنت کو زندہ کر سکے اور طاغوت اور ظلم سے ایسا لڑے کہ مصطفیٰ کے نظام کا علم، مصطفی انقلاب کا علم، حسینی انقلاب کا علم، اسلام کا علم پھر زندہ کرنے کے لیے بازو علم کو لے کر اٹھے اور وقت کے یزیدی نظام کا تختہ الٹ کے رکھ دیں۔ حسین کے چاہنے والوں، روح حسین کی آواز پر آج پھر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دو۔ حسینی انقلاب کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھائے رکھنا۔ مصطفی انقلاب کے لیے تیار ہو؟ یزیدی نظام کا تخت الٹنے کے لیے تیار ہو؟ اس عہد کی لاج رکھنا، حسینیت کی شمع روشن کر کے یزیدیت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے حسینیوں اور مصطفیوں اٹھو اور میدان کارزار میں باہر آ جاؤ۔ اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔